کچھ سنیں گے، کچھ سنائیں گے۔ خالق کائنات ہمیں نبی کے اس پیارے یار کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ میں حضرات پہلے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کے یار کا جو حقیقی نام ہے وہ کیا ہے، آپ کے القاب کون سے ہیں، آپ کی کنیت کیا ہے، اور جو القاب رکھے گئے، جو کنیت آپ کی رکھی گئی، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ ابتدا میں آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ اور محبت کے ساتھ پتہ چلے کہ آج مسجد حسنین کریمین میں بیٹھ کر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نبی کے یار کا ذکر سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ بس یہی ذوق آپ نے رکھنا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ ہے عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ اصلی نام ہے۔ آپ کی ولادت 573 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا وصال 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو ہوا۔ جمادی الثانی کا مہینہ جاری الثانی ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال پاک ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کے دو القاب ہیں، ایک لقب ہے صدیق اور ایک لقب ہے عتیق۔ دو القاب آپ کے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا آگے کہ ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ دور جاہلیت میں آپ کے والدین نے آپ کا نام عبدالکعبہ رکھا تھا۔ دور جاہلیت میں آپ کا نام عبدالکعبہ تھا۔ جب حضور کی غلامی میں آئے تو حضور نے عبدالکعبہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ تو یہ جو نام ہے آپ کا، یہ حضور کا عطا کردہ نام ہے، عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلسلہ نسب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب، پانچویں پشت پہ جا کے آپ کا سلسلہ نسب حضور کے نسب کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، پانچویں پشت پہ جا کے۔ اچھا، اب آتے ہیں کنیت کی طرف۔ آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ کہاں سے آپ کا نام پڑا اور کیوں پڑا، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عربی میں بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، ایک معنی عربی زبان میں بکر جوان اونٹ کا، جوان اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ آپ چونکہ اونٹوں کے بڑے طبیب تھے، بڑے ماہر تھے ان کے علاج کے حوالے سے، اور بڑے مشہور و معروف تھے، تو اس وجہ سے آپ کا نام ابو بکر یعنی کہ اونٹ کا باپ رکھ دیا گیا۔ یہ ابو بکر آپ کی کنیت اس وجہ سے پڑی۔ اور دوسرا قول یہ ہے، بکر کا معنی ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے اولیت والا، پہل کرنے والا۔ اب چونکہ آپ نے جوانوں میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا، اس لیے آپ کا نام ابو بکر رکھ دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ اب یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں لقب جو صدیق آپ کو عطا کیا گیا وہ کس وجہ سے عطا کیا گیا۔ جب حضور کو معراج عطا ہوئی، معراج کا معجزہ خالق کائنات نے عطا فرمایا، معراج کا معجزہ جب عطا ہوا، جب آپ واپس تشریف لائے تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کفار نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ بات ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے، یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے کوئی جائے بھی اور آئے بھی، یہ ہو نہیں سکتا۔
لیکن جب جناب ابو بکر صدیق کے سامنے یہ ماجرا پیش کیا گیا تو آپ کا جواب سنیے گا. فرمایا اگر اور کوئی کہے تو میں نہیں مان سکتا. اگر محمد عربی نے کہا ہے, میرے دوست محمد نے کہا ہے, تو پھر یہ یاد رکھو جو زبان مصطفیٰ سے جملہ نکلا کرتا ہے وہ ہمیشہ حق ہی نکلا کرتا ہے. سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق کی, اس لیے آپ کا لقب صدیق بن گیا, صدیق اکبر, جو سچوں کا بھی بادشاہ ہے. واہ سبحان اللہ. اور پھر خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, جو سچ لے کے آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی یہی متقین میں سے ہے, یہی متقی لوگ ہیں. المستدرک الحاکم جلد 3 ہے, صفحہ نمبر 65, حدیث نمبر 4405. حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے قسم اٹھا کے فرمایا, قسم کھا کے کیا فرمایا, لَأَنزَلَ اللَّهُ اسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ صِدِّيقًا. مولا علی نے فرمایا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو صدیق اکبر نام ہے, یہ جو لقب ہے, یہ یہاں کا نہیں ہے بلکہ آسمان سے خالق کائنات نے نازل فرمایا. آسمان سے خالق کائنات نے خود نازل فرمایا. اور پھر امام طبرانی نے موجم الاوسط کے اندر فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ لجبریل لیلۃ اسری بہ, میرے آقا نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل ان قومی لا یصدقوننی, میری قوم اس واقعے کی تصدیق نہیں کرے گی. کون مانے گا, کون مانے گا کہ رب کائنات نے مجھے معراج کا معجزہ عطا فرمایا ہے, اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا, اس کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا. اب جواب سنیے گا جناب جبریل علیہ السلام کا. فرمایا فقال له جبریل یصدقک ابو بکر وهو صدیق. یا رسول اللہ پریشان نہ ہونا, ایک ہستی ایسی ہے جو آپ کے اس واقعے کی تصدیق کرے گی, اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس کا نام ابو بکر ہے, اس کو صدیق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سچوں کا بادشاہ ہے. اس کو رب کائنات نے یہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ آپ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. جب آپ جا کے دنیا کے سامنے یہ واقعہ پیش کریں گے, کوئی مانے نہ مانے, سب سے پہلے جو مانے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا. اب حضرات یہ میں نے مختصر اس وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا صدیق کہ رب کائنات نے خود آپ کو عطا فرمایا. اب دوسرا لقب ہے عتیق. آپ کو عتیق کس لیے کہا جاتا ہے, یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. حضرات سنیے گا, حاکم للمستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 64, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں. آپ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر. حضور نے فرمایا جسے آگ سے آزاد شخص دیکھنا ہو وہ جناب ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. عتیق کا مطلب ہے آزاد, عتیق کا مطلب ہے آزاد. فرمایا حضور نے اگر کسی نے وہ بندہ دیکھنا ہو کہ جو آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے, جس کو خالق کائنات نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے, اگر وہ بندہ تم دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو. وہاں سے جب حضور کی زبان اقدس سے یہ لقب نکل گیا, لفظ نکل گیا عتیق, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی, یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی کہ یہ آپ کا لقب آپ کے نام پہ غالب آ گیا, اور لوگ جب بھی آپ کو پکارتے عتیق عتیق کہہ کے پکارا کرتے. اب حضرات توجہ فرمائیے گا, یہ میں نے مختصراً جناب ابو بکر صدیق کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر ویسے
تعارف پر ہی ہم گفتگو کریں تو 1 گھنٹہ درکار ہے کم سے کم. جناب ابوبکر صدیق کا تعارف اگر ہم پیش کرنا چاہیں تو 1 گھنٹہ کم سے کم درکار ہے. بہرحال حضرات میں آگے بڑھتا ہوں، اب ذرا توجہ سے سنیے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی اس دنیا میں تشریف لایا، اس کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائیں، شیطان کے رستے سے ہٹا کر رحمان کے رستے پہ چلا دیں، رحمان کا رستہ دکھا دیں. ہر نبی جب بھی آتا تو ایک ہی درس دیتا کہ سیدھے رستے پہ چلو، اور ہمیشہ یہ التجا کرتے رہو، یہ آرزو کرتے رہو رب کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اب رب کائنات نے اپنے بندوں سے وعدہ لیا ہے سیدھے رستے پر چلنے کا. خالق کائنات نے اپنے بندوں سے وعدہ لیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. رب نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. رب نے فرمایا یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے اے بنی آدم تم سے وعدہ لیا تھا کہ شیطان کو مت پوجنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آگے خالق کائنات نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، فقط میری بندگی کرنا کیونکہ یہی سیدھا رستہ ہے. میری بندگی کرنا یہی سیدھا رستہ ہے. اب جب حضور نے لوگوں کے سامنے یہ رب کا پیغام پہنچایا، بیان فرمایا، تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. سب سے پہلے جس ہستی جس ذات نے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور پر ایمان لا کر حضور کی غلامی اختیار کی، اس ذات کا نام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی بھی جب نہیں مان رہا تھا اس وقت بھی نبی کے یار غارو یار مزار نے سب سے پہلے نبی کا ساتھ دیا اور نبی کا کلمہ پڑھا. اچھا نبی کا کلمہ پڑھا وہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا غالباً، اور اگر نہیں سنا تو سن لیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ تاجر تھے، ملک شام کی طرف گئے تجارت کی غرض سے. وہاں قیام کے دوران ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج زمین پہ اتر آئے ہیں اور آپ کی گود میں آ کے ٹھہر گئے ہیں. ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا دیکھا کہ چاند اور سورج زمین پہ اتر آئے ہیں اور آپ کی گود میں آ کے ٹھہر گئے. قریب ایک راہب رہا کرتا تھا، اس کے پاس چلے گئے، واقعہ بیان کیا، خواب بیان کیا. جب اس نے خواب سنا راہب نے بڑی توجہ سے سنا، پر سن کے پوچھا کہ آپ پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے. اس کو پتا تھا نا، اس نے پڑھا تھا. پوچھا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنا نام بتایا. پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں. پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ بولا تجارت کرتا ہوں. اچھا جب جناب ابوبکر صدیق نے یہ جواب دیا نا تو اس نے مبارکباد دی. اس نے مبارکباد دی. مبارکباد کیا دی کہ اے مجھے خواب سنانے والے عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان، تجھے مبارک ہو، تو ہی وہ ہستی و ذات ہے کہ جو نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ان کا یار غار بھی ہوگا اور یار مزار بھی ہوگا. تو ہی وہ ہے، تجھے مبارک ہو، تو ہی وہ ہے کہ جو نبی کا یار ہوگا اور نبی کا خلیفہ ہوگا. آپ نے جواب سن لیا، وقت گزرتا گیا، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا. میرے اور آپ کے آقا نے اعلان نبوت فرمایا.
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب کسی نے نہ مانا نبی کا یہ یار، نبی کا ماننے والا، نبی کا غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ، خالق کائنات نے مجھے آخری نبی بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. عرض کی آقا جی کوئی دلیل پیش فرمائے. میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر وہ شام کا خواب کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے؟ کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نے فوراً عرض کیا رسول اللہ پھر اپنا کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا غلام بنا، اپنا کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا غلام بنا لے. احمد علی حاکم صاحب نے کلام لکھا ہے، اس کا شعر مجھے یاد آ گیا. حضرات سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. احمد علی حاکم صاحب آپ فرماتے ہیں سارے یار نبی دے سونے نے، سارے یار نبی دے سونے نے، پر یار غار دیا کیا بات نے، کیتا پیار نبی نال بڑیا نے، کیتا پیار نبی نال بڑیا نے، پر اے دے پیار دیا کیا بات نے، سارے یار نبی دے سونے نے. ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. آؤ ذرا سننا پھر خالق کائنات نے نبی کے اس یار کو کیا شان و مقام عطا فرمایا. حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ، راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا اتانی جبریل فاخذ بیدی فارانی باب الجنت الذی تدخل منہ امتی. میرے آقا نے فرمایا جبریل بھی آیا تھا میری بارگاہ میں، میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھا کہ جس دروازے سے میری امت گزرے گی. پاس جناب ابو بکر صدیق آپ سماعت فرمائے نبی کا قول. آپ نے اسی فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الیک. آقا جی کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، وہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا کہ جس دروازے سے آپ کی امت گزرے گی. فقال رسول اللہ اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی. اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، پریشان نہ ہو، تو ہی وہ پہلا بندہ ہے کہ جو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا. سارے یار نبی دے سونے نے، پر یار غار دیا کیا بات نے، کیتا پیار نبی نال بڑیا نے، پر عید پیار دیا کیا بات نے. سارے یار حضور دے سونے نے. نہیں پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق کے غلام بیٹھ کر ابو بکر صدیق کا ذکر سنے. بہت آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرات اگلی حدیث پاک بخاری شریف، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ
اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا امن الناس علی فی مالہ وصحبت ابو بکر، تمام لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان مال کے ساتھ اور صحبت کے ساتھ جس بندے نے کیا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود، بڑی توجہ سے سننے والی، میرے آقا نے فرمایا مالی احد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، میرے آقا نے فرمایا ہر میرے دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نے نہ دے دیا ہو، چھپا نہ دیا ہو۔ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہ چکا سکا، کل قیامت کے دن خالق کائنات میرے اس کے احسانوں کا بدلہ خود عطا فرمائے گا۔ سارے یار حضور دے سونے نے پر یار بار دیا کیا گانے کیتا پیار نبی نال بڑیا نے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ علامہ حجر اسقلانی لسان المیزان کے اندر ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، آپ نے نقل کی ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ سنو جناب ابو بکر صدیق کی شان، نبی کے یار کی شان سنو، کیا شان ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کا محبوب ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اے رب کائنات اللہم انکا جعلت ابا بکر رفیقی فی الغار، اے میرے مولا تو نے ابو بکر کو غار کے اندر میرا رفیق بنایا، سونے عمال کا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، فَجْعَلْهُ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، جس طرح تو نے غار کے اندر میرے ابو بکر کو میرا رفیق بنایا، او سونے مولا اسی طرح تو جنت میں بھی ابو بکر کو میرا رفیق بنا دے، ابو بکر کو میرا رفیق بنا دے۔ سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیا کیا بات نے، کیتا پیار نبی نال بڑیا نے، پر او دے پیار دیا، او دے پیار دیا کیا بات نے، سارے یار نبی دے سونے نے۔ اچھا، ہر حدیث پر مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، جب حدیث مبارکہ مکمل ہو تو آپ نے ذوق کا اظہار کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کہنا ہے؟ نہیں، ابھی بھی آواز نہیں آئی، پتہ چلے یہاں دیوانے بیٹھے اور جاگ کے بیٹھے اور محبت سے ذکر سن رہے ہیں، سارے آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سنیے گا پھر میرے آقا نے اگلا میرے آقا کا فرمان سنیے گا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقٌ، لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقٌ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، جنت میں اگر کوئی میرا رفیق ہوگا تو اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، جنت میں میرا رفیق ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اے ابو بکر
تجھ کو رب کائنات نے رضوان اکبر عطا فرمایا. رضوان اکبر. صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ اب سنو میرے آقا کا فرمان. میرے آقا نے فرمایا کل بروز محشر، کل بروز قیامت خالق کائنات اپنے بندوں پر عمومی تجلی فرمائے گا، اپنے بندوں پر عمومی تجلی فرمائے گا، اور جس بندے پر خاص تجلی فرمائے گا اس کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے. اس کو رضوان اکبر کہا جاتا ہے کہ رب کائنات خاص تجلی فرمائے گا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سارے یار نبی دے سونے نے، سب کی آواز آئے پر یار غار دیا کیا بات نے، کیتا پیار نبی نال بڑیا نے، پر او دے پیار دیا کیا بات نے، کیتا پیار نبی نال بڑیا نے. البدایہ و نہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30. حضرات سنیے گا، بڑی خوبصورت روایت. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب اسلام کی ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، 38 صحابہ کرام کی تعداد ہو گئی، تو جناب ابوبکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ اب اجازت عطا فرمائیں کہ ہم علل اعلان دین اسلام کی دعوت دیں لوگوں کو. علل اعلان. حضور نے پہلے فرمایا ابوبکر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، تھوڑی تعداد اور بڑھنے دو، پھر علل اعلان ہم دین حق کی دعوت دیں گے. عرض کی یا رسول اللہ نہیں، اب رہا نہیں جاتا. حضور کے ساتھ محبت تھی نا، عشق تھا، دین اسلام کے ساتھ عشق تھا. پتہ تھا آپ کو کہ جو حضور نے ہمیں رب کائنات کا تعارف کرایا ہے وہ حق ہے اور ہمارا دین ہی سچا دین ہے. عرض کی یا رسول اللہ نہیں، اب رہا نہیں جاتا، اب اجازت عطا فرمائیں کہ ہم علل اعلان دین اسلام کی دعوت دیں لوگوں کو. حضور نے اجازت عطا فرما دی. اب وہ جو 38 صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے پھیل گئے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے اپنے خاندانوں میں جا کے دین اسلام کی دعوت کی جو تبلیغ تھی اس کا آغاز کیا. لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو دعوت دی. نہیں مزہ نہیں آیا. ذرا پتہ چلے دیوانے بیٹھے، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. نبی کا غلام تھا. یہ نبی کی جو غلامی ہوتی ہے بڑی دلیری عطا کرتی ہے. جو نبی کا عاشق ہوتا ہے اسے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے، نہ ہی اپنی جان کی پرواہ ہوا کرتی ہے. آپ مسجد حرام میں کھڑے ہو گئے، دعوت دی. او لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہے. ہمارا رب ایک ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، وہ ہمارا سچا رب ہے. بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو. اب دین اسلام کی تاریخ کے جناب ابوبکر صدیق پہلے خطیب ہیں کہ جنہوں نے علل اعلان دین اسلام کی دعوت لوگوں کو دی ہے. پہلے خطیب ہیں. آئے ہائے، میرے آقا کا ایک فرمان ہے کہ کوئی بھی بندہ نیک کام شروع کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام شروع کرتا ہے تو اس کے بعد جتنے لوگ نیک کام کرتے رہیں گے، اس کام پر عمل کرتے رہیں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے اس نیک کام کی ابتدا کی ہے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اب دیکھیں نا، میں یہاں بیٹھ کے تبلیغ کر رہا ہوں آپ کو، اس کا ثواب بھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے. ایسے نہیں، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. پوری دنیا میں اچھا یہاں رک کے میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتوار والدین تاجدار کوڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لفظ جگر یہاں پہ تشریف لائے تھے. تو اس وقت بھی ہمارے فیضان بھائی نے اعلان کیا تھا. آج پھر میں یہ دہانی کرا دیتا ہوں جو احباب وہاں اس دن نہیں آئے تھے ان کے لیے
پیر سید رسید الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے لخت جگر حضرت غلام شمس الدین شمس، آپ نے مساجد کا جو آغاز کیا، شمس المساجد مسجد تعمیر ہو رہی ہے اسلام آباد میں، بہت بڑا ایک ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، تو وہاں سے حکم ہوا تھا، تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے موزیشان بھائی اس مسجد کے لیے چندہ کریں گے، تو آپ تمام احباب دل کھول کر اس میں جو اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ خالق کائنات جب تک وہ مسجد اس میں لوگ آتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کا بھی حصہ اس میں شامل ہوتا رہے گا۔ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا محمد سے زیادہ سبحان اللہ۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا پوری دنیا میں آج جو جا کے تبلیغ کرتا ہے دین کی، اس کو تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن ساتھ جناب ابوبکر صدیق کو بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اچھا، حضرت میں وہ حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا، حضور نے اجازت عطا فرمائی، آپ نے مسجد حرام میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دین کی، جب وہ دین کی دعوت دی، اچھا جو ہی دعوت دی تو کفار نے تمام مسلمانوں کو گھیر لیا۔ عتبہ وہ لعین وہ کافر، اس نے جناب ابوبکر صدیق کو پکڑا، آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والے آئے، انہوں نے آپ کو چھڑوا کر گھر لے گئے، پورا دن بلاتے رہے، لیکن جناب ابوبکر صدیق بے ہوشی کے عالم میں کوئی جواب نہ دیا۔ آپ کے قبیلے والوں نے کہا اگر جناب ابوبکر صدیق کو کچھ ہوا تو ہم عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو قتل کریں گے۔ برحال مختصراً حضرات پورا دن جناب ابوبکر صدیق کو بلاتے رہے۔ توجہ میری جانب حضرات، جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، وہ جملہ جو میں نے جس مقصد کے لیے، جس جملے کے لیے یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے جب وہ بیان کرنے لگا، وہ جملہ آنے والا ہے۔ پورا دن بلاتے رہے، ہر کوئی آپ کے قبیلے کا، آپ کے رشتہ دار بلاتے رہے، او ابوبکر، ہمارے ہاں بھی کوئی بے ہوش ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، گنودگی کا عالم ہوتا ہے، تو ہم بھی کسی کو بلاتے ہیں، مریض کو بلاتے ہیں، جب وہ جواب نہیں دیتا تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق کو بلاتے رہے، آپ کی امی جان بھی بلاتی رہی، آپ کے قبیلے والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست احباب بلاتے رہے، کوئی جواب نہ دیا، بے ہوش تھے۔ شام کو جب ہوش آیا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی امی جان نے فرمایا، او بیٹا بتاؤ کیا حال ہے؟ اب سنیے گا، آپ کی امی جان نے فرمایا، او بیٹا کیا حال ہے؟ قربان جائیں اس عاشق صادق پر، اپنا حال بعد میں بیان کیا، پہلے فرمانے لگے یہ تو بتاؤ میرے یار محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ او میرا حال پوچھنے والوں، میرے حال کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ آپ کی امی جان نے جب یہ جواب سنا، آپ فرمانے لگی بیٹا خاموش ہو جاؤ، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا خاندان والے اگر ناراض ہوتے تو ہو جائیں، ایک خاندان نہیں اگر ہزاروں خاندان بھی ہو تو میں اپنے آقا کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتانے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر اوتے پیار دیا کیا باتانے۔ سارے یار نبی دے سونے میں۔ آپ کی امی جان پریشان ہو گئی، آپ کی امی جان پریشان ہو گئی، میرا لال اپنے آقا اپنے
دوست کا بار بار پوچھ رہا ہے. آپ پریشان ہو گئی کیونکہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا. ماں کب برداشت کرتی ہے میرا بیٹا تکلیف میں ہو, کب برداشت کرتی ہے میرا بیٹا کسی کرب میں مبتلا ہو. میاں صاحب نے اس لیے تو فرمایا تھا ماں باز کوئی نہ جمیل بنت خطاب کے پاس. وہ بھی ایمان لا چکی تھی لیکن انہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا تھا, پوشیدہ رکھا تھا. ان کو پتا تھا کہ جمیل کو پتا ہے کہ وہ جناب نبی پاک علیہ السلام کس حال میں. وہ چلی گئی, انہوں نے چھپایا, انہوں نے کہا میں آپ کو نہیں بتاؤں گی بلکہ جناب ابوبکر صدیق کو بتاؤں گی. اب جو ہی جناب جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب ابوبکر صدیق کے پاس پہنچی تو میرے اور آپ کے آقا کے یار غار نے پوچھا بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. آئے ذرا محبت سے کہہ دو, خود تکلیف میں, زخم ہی زخم پورے جسم پہ, خون سے لت پت, لیکن اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے. پوچھتے ہیں تو ایک ہی جملہ زبان پہ جاری ہے, بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے, بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. جمیل نے فرمایا اے ابوبکر پریشان نہ ہو, بالکل تندرست ہے, صحیح سلامت میں اپنے گھر پہ موجود ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا فوراً مجھے میرے اپنے آقا کے پاس لے کے چلو, فوراً میرے آقا کے پاس لے کے چلو. حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا. جب حضور نے اپنے یار کی حالت کو دیکھا, اپنے یار کی حالت کو دیکھا, حضور بھاگتے ہوئے گئے اور جناب ابوبکر صدیق کو گلے سے لگا لیا. قربان جائے جناب ابوبکر صدیق آپ پر کہ میرے آقا نے آپ سے محبت کی, میرے آقا نے گلے سے لگا لیا اور حال پوچھا ابوبکر ٹھیک ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری چھوڑیں, آپ بتائیں آپ صحیح سلامت ہیں کہ نہیں, آپ کو تو کچھ نہیں ہوا. میرے آقا نے فرمایا ابوبکر مجھے کچھ نہیں ہوا, میں بالکل ٹھیک ہوں. حضرات عرض کرنے کا مقصد کیا ہے, وہی جملہ ہے کہ سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتانے, سارے یار نبی دے سونے قریب ہے. میں ایک حدیث پاک انتہائی اہمیت کی حامل حدیث پاک بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا, میں بس ترجمہ پیش کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے گا رب کائنات اس کو جنت کے دروازے سے پکارے گا, فرمائے گا یا عبد اللہ ھذا خیر, اے اللہ کے بندے اس دروازے سے داخل ہو جاتے, یہ خیر کا دروازہ ہے, یہ خیر کا دروازہ ہے. آگے کیا فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ, میرے آقا نے فرمایا جو نمازی ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد, میرے آقا نے فرمایا جو جہاد کرنے والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ, میرے آقا نے فرمایا جو صدقہ دینے والا ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام, میرے آقا نے فرمایا جو روزے رکھنے والا ہوگا اس کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. فقال ابو بکر علی هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضرورت, آقا جناب ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بندہ تو بڑی شان والا ہوگا, بڑے نصیب والا ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا. پھر عرض کی ہر یدعا منہا کلہا احد یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سنیے گا, یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہر جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا؟ نہیں بھائی آپ مزہ نہیں آیا, اپنے ہاتھ
سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ فرمایا قال نعم، ہاں ابو بکر ایسا ہے یا رسول اللہ، کون ہے؟ فرمایا ورجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر ایک تو ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، جس کو ہر جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، او ابو بکر آ جاؤ، او ابو بکر آ جاؤ۔ اس لیے تم کہتے ہیں سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا۔ بلند آواز سے سارے شامل ہو جاؤ۔ بس آخری میں ایک شعر پیش کروں گا اور آپ کی توجہ کا جو میں طلبگار ہوں، سارے ہم محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ سارے یار نبی دے سونے نے اے پاک صدیق دی ہستی تیری عشق نبی دی مستی ڈنگ مارے یہ سب خود آکھے پہرےدار دیاں کیا باتاں نے ڈنگ مارے کہ سب خود آکھے پہرےدار دیاں کیا۔ اللہ اگر اجازت ہو تو ایک شعر اور پیش کر دیتا ہوں اور پھر بس میری بات ختم ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جے قدم مرضی نہیں تو پھر اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ ابھی بھی سب کی آواز نہیں ہے، مطلب کہ سب کی مرضی نہیں ہے، نہیں بھائی سب بولیں گے تو پھر میں ذرا شعر پیش کروں گا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شعر سنیے گا، بڑی توجہ سے سننے والا ہے۔ دیکھو عشق میں رنگ دکھایا کول بچایا اے جذبہ دیکھ عمر بولے، اے جذبہ دیکھ عمر بولے، او ساڈے یار دیاں کیا باتاں نے، اے جذبہ دیکھ عمر بولے ساڑھے یار دیاں کیا۔ حضرات اعلان سماعت فرما لیں، تاجدار صداقت و تاجدار ختم نبوت کانفرنس 1 جنوری بروز سمار بعد از نماز مغرب مرکزی جامع مسجد کہوٹہ وہاں بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ خصوصی خطاب حضرت پیر مفتی جمال الدین بغدادی قلندری صاحب آپ فرمائیں گے اور یہ پھر سماعت فرما لیں 1 جنوری بروز سمار بعد از نماز مغرب مرکزی جامع مسجد کہوٹہ میں ایک عظیم الشان تاجدار صداقت و تاجدار ختم نبوت کانفرنس، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ پیر مفتی جمال الدین بغدادی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ فرمائیں گے۔ یہ محفل پاک ہے مغرب کے بعد شروع ہوگی۔ دوسرا پروگرام تاجدار ختم نبوت کانفرنس 4 جنوری بروز جمعرات بعد از نماز مغرب جامع مسجد عائشہ صدیقہ پلنگڑی، خصوصی خطاب شیر امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب آپ فرمائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس محفل پاک میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ 4 جنوری بروز جمعرات بعد از نماز مغرب جامع مسجد عائشہ پلنگڑی میں یہ محفل پاک انعقاد جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ابھی
ٹائم تو ہو چکا ہے، اشعار کی فرمائش کی گئی تھی. چلیں میں ایک دفعہ حضور کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں، پھر یہ ایک میں شعر پیش کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لا